Assalamu alaikum. My Nahida Tabassum, lecturer in economics, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निर्मल। आज की जो टॉपिक है इंडेक्स नंबर, ये थर्ड सेम वालों के लिए है। अब तक मैं जो भी वीडियोस ले रही हूँ वो थर्ड सेम वालों के लिए ही ले रही हूँ, कंटिन्यू, ठीक है। और इंडेक्स नंबर यानी कि अशारिया नंबर या आदाद, इसको किस तरह शुमारियात में इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम लोग इंडेक्स नंबर किसको बोलते हैं वो देखेंगे। किसी भी अंसर में वक्त या जोग्राफियाई इलाक़े के लिहाज से तब्दीली वाक़ होने की सलाहियत पाई जाती है, वाक़ होने की सलाहियत पाई जाती है। और ऐसा शुमारियाती आला जिसकी मदद से इस तब्दीली की पैमाइश की जाती है, इसको अशारिया आदाद इंडेक्स नंबर कहते हैं। इसको सबसे पहले इटली में कीमतों की सतह में तब्दीली का तक़ाबुल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मतलब इसको सब में पहले इटली, बल्कि इटली यानी कि एक सिटी है जिसमें कीमतों की सतह में तब्दीली का तक़ाबुल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो कि 1500 साल की कीमतों की सतह को 1750 की कीमतों की सतह में तब्दीली का तक़ाबुल करने के लिए एक शुमारियाती आले की हैसियत से इस्तेमाल किया गया। इसको सबसे पहले कार्टी ने पेश किया। जदीद दौर में अशारिया आदाद को किसी भी अंसर में वक्त के लिहाज से, जोग्राफियाई इलाक़े के लिहाज से तब्दीली की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन कौमी आमदनी, खर्च, जराइम के वाक़यात, हादिसात वग़ैरह। अशारिया आदाद इंडेक्स नंबर को भी कहते हैं, जो किसी भी अंसर में होने वाली तब्दीली की पैमाइश करता है। मतलब इसकी तारीफ़ देखेंगे। अशारिया आदाद वो मख़सूस औसत होते हैं जो मुतालिका मुतग़य्यरों के ग्रुप में वक्त के लिहाज से होने वाली तब्दीलियों की पैमाइश करते हैं। स्पिंगिल के मुताबिक एक अशारिया आदाद व शुमारियाती पैमाइश है जिसमें मुतग़य्यर या मुतग़य्यरों के ग्रुप्स वक्ती, जोग्राफियाई इलाक़े और दूसरे ख़ुसूसियात जैसे आमदनी, पेशे वग़ैरह में तब्दीलियों की पैमाइश की जाती है। अशारिया आदाद व शुमार आलात होते हैं जो मुताल्लिक़ा मुतग़य्यरों के ग्रुप के दरमियान तब्दीली की पैमाइश करते हैं। मंदरजे वाला तारीफ़ों से ये बात ज़ाहिर होती है कि अशारिया आदाद एक मख़सूस औसत होता है जो मुताल्लिक़ा मुतग़य्यरों में वक्त के लिहाज से होने वाली तब्दीलियों की पैमाइश करता है। अशारिया आदाद की ख़ुसूसियत। अशारिया आदाद एक ऐसी मख़सूस औसत होते हैं। अशारिया आदाद वक्त के लिहाज से तब्दीली की पैमाइश करते हैं। अशारिया आदाद जोग्राफियाई इलाक़ों के लिहाज से तब्दीलियों की पैमाइश करते हैं। अशारिया आदाद मुताल्लिक़ा मुतग़य्यरों के ग्रुप्स में ख़ालिस तब्दीलियों की पैमाइश करते हैं। मतलब ये पूरी अशारिया आदाद जो है मुतग़य्यरों के ग्रुप्स में जो ख़ालिस तब्दीलियाँ होती है उसकी भी पैमाइश करते, और जोग्राफियाई इलाक़ों के लिहाज से तब्दीलियों की भी पैमाइश करते। और फिर इसके मक़ासिद देखेंगे। अशारिया आदाद तो सिमत और रुझान को बतलाते या इजहार करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी सनती या पैदावार का अशारिया नंबर देखकर इसका रुझान सिमत को समझने में, इसका तज्ज़िया करने में मदद मिलती है। अशारिया आदाद मुनासिब पॉलिसियों की पैमाइश करने में मददगार साबित होता है। मसलन दरामदात में इजाफ़े के सिमत को मालूम करके इसको अशारिया आदाद अंसर को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन उजरत को ज़िंदगी गुजारने के ख़र्च के हिसाब से दुरुस्त किया जाता है। अशारिया आदाद को मुस्तक़बिल
کی معاشی حالات کی قیاسی آرائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا خوبیوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اشاریہ اعداد ایک تاجر اور معاشیداں کے ہاتھ میں ایک طاقتور آلے کی طرح کام کرتا ہے، جس کی مدد سے عناصر میں وقت کے لحاظ سے ہونے والی تبدیلیوں کی جغرافیائی علاقوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ یہ مناسب پالیسیوں کو بنانے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، جس سے متعلقہ بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ موجودہ اور مستقبل کی رجحانات اور سمت کا اظہار بھی اشاریہ اعداد یا نمبرز کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مدد سے عناصر کو بھی درست بھی کیا جا سکتا ہے۔ اشاریہ اعداد بنانے میں مسائل: اشاریہ اعداد کو مخصوص اوسط ایوریج میں تیار کیا جاتا ہے، جس کو ایک خاص مقصد اور ایک بنیادی معیار لے کر بنایا جاتا ہے۔ اشاریہ اعداد کو تیار کرنے سے پہلے اس بات کو معلومات ضروری ہوتی ہے کہ اس کی تیاری میں کیا دشواریاں مسائل ہوتے ہیں۔ چند اہم مسائل حسب ذیل ہیں: بنیادی وقت بنیاد کا انتخاب۔ بنیادی وقت میعاد کا انتخاب۔ بنیادی میعاد وہ ہوتا ہے جس سے تقابل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک سال یا ایک مہینہ یا ایک دن بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی بنیادی میعاد کا اشاریہ ہمیشہ 100 لیا جاتا ہے۔ ایک اشاریے کو مقرر کرنے سے پہلے بنیادی میعاد کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بنیادی میعاد کو مقرر کرنے کے لیے انڈیکس بنیادی میعاد بہت ہی پرانا یا قدیم زمانے سے نہیں ہونا چاہیے۔ بنیادی میعاد ایک عام میعاد ہونا چاہیے، یعنی وہ میعاد جو خرابیوں سے دور، مثلاً وہ جنگ، قحط، زلزلے، کساد بازاری وغیرہ نہ ہو۔ یہ پہلے سے طے شدہ ہونا چاہیے۔ مستقل بنیادی سال ہے یا زنجیری بنیادی سال، تاکہ اشاریہ کو تیار کیا جانا چاہیے۔ اشاریہ اعداد کا مقصد: اشاریہ اعداد کو تیار کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ کس مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، تاکہ بعد میں الجھن نہ پیدا ہو جائے اور وقت کی بربادی نہ ہو، مناسب نتائج حاصل نہ ہو سکیں۔ عناصر کی تعداد کا انتخاب: کسی عناصر میں تبدیلی کو معلوم کرنے کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ ہر ایک عنصر میں ضروری نہیں کہ تبدیلی واقع ہو۔ مثال کے طور پر، قیمت اشاریہ کی تیاری کے وقت تمام عناصر کی قیمتوں میں تبدیلی کو نہیں بتلایا جا سکتا۔ عنصر کی تعداد کا انتخاب: کسی بھی عنصر میں تبدیلی کو معلوم کرنے کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ ہر عنصر میں ضروری نہیں کہ تبدیلی واقع ہو۔ مثال کے طور پر، قیمت اشاریہ کی تیاری کے وقت تمام عناصر کی قیمتوں میں تبدیلی کو نہیں بتلایا جا سکتا۔ اوسط کا انتخاب: اشاریہ کو تیار کرتے وقت ایک اور مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ کون سا اوسط کو چنا جائے یا انتخاب کیا جائے: مین، میڈیم یا موڈ، جیومیٹری مین، ہارمونک مین، تاکہ اشاریہ کو تیار کیا جا سکے۔ زیادہ تو جیومیٹرک مین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ مناسب اوزون کا انتخاب: اوزون سے مراد مختلف عناصر کو اہمیت دینا تاکہ اشاریہ کو تیار کیا جا سکے۔ تمام عناصر یکساں اہمیت کے حامل نہیں ہوتے، اسی لیے اس کو اوزون
اہمیت کے حساب میں طریقے کا استعمال کر کے دیا جاتا ہے۔ مناسب فارمولے کا انتخاب۔ اشاریہ اور اعداد تیار کرنے کے لیے کئی طرح کے فارمولے موجود ہوتے ہیں۔ اس میں صحیح اور مناسب فارمولے کا انتخاب کرنا ایک مسئلہ ہے۔ فارمولے کا انتخاب مقاصد اور اعداد و شمار کی موجودگی پر زیادہ منحصر ہوتا ہے۔ زیادہ تر فشر کے طریقے کو اشاریہ اعداد کے تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب مناسب اعداد و شمار اقتصاب کے حساب سے دستیاب ہوتے ہیں تو عناصر میں تبدیلی کی سطح کو صحیح اور درست طریقے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً قیمتوں کے اشاریے کو تیار کرتے وقت اگر اشیاء کی صحیح قیمت اقتباس پرائس کوٹیشن کے اعداد و شمار ہوں تو ہی صحیح اور درست اشاریہ تیار ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اشاریہ اعداد کے اقسام۔ ٹائپس آف انڈیکس نمبرز۔ انڈیکس نمبرز کیا ہے؟ اس میں دیکھیے اشاریہ اعداد تیار کرنے کے طریقے۔ میتھڈ آف انڈیکس نمبرز۔ ویٹڈ انڈیسز، ان ویٹڈ انڈیسز، ویٹڈ ایوریج، ریلیٹیوز، ان ویٹڈ انڈیکس، ویٹڈ ایگریگیٹو، سمپل ایوریج، سمپل ایگریگیٹو۔ سادہ اجتماعی طریقہ۔ اس طریقے کے لحاظ سے SP1 سگما P1 بٹے سگما PO انٹو 100 از اکول ٹو P01، مطلب سگما P1 سے مراد قیمتوں کا مجموعہ۔ نوٹ: SP1 موجودہ سال کے مختلف اشاریے کی مجموعہ قیمتیں ہیں۔ SPO بنیادی سال کی مختلف اشیاء کی مجموعی قیمتیں۔ متعلقہ قیمتوں کا سادہ اوسط۔ اس طریقے میں متعلقہ قیمتوں کو پہلے معلوم کیا جاتا ہے، پھر اس کا اشاریہ تیار کیا جاتا ہے، پھر ان کا اوسط معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ اوسط مین، میڈیم، موڈ یا جیومیٹری مین، ہارمونک مین میں ہو سکتا ہے۔ اگر حسابی مین، ارتھمیٹک مین کا استعمال کرتے ہیں تو فارمولہ سگما P1 بٹے PO انٹو 100 بٹے N از اکول ٹو PO1 مساوات اشیاء یا عناصر کی تعداد، اس طرح بتلایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عناصر کے موجودہ سال کی قیمتیں۔ عناصر کی بنیادی سال، مطلب لامتناہی عناصر اشیاء کو متاثر نہیں کر سکتے۔ اشاریہ قیمت کی یونٹ یا اکائی سے متاثر نہیں ہوتا۔ جیومیٹرک مین کے طریقے سے پیمائش بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ متعلقہ عناصر کو بھی مساویانہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اشاریہ اعداد انڈیکس نمبر کو موضوع اشاریہ، ناموضوع اشاریہ میں تمام عناصر کو اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ تمام عناصر کو یکساں اہمیت نہیں دی جاتی ہے، بلکہ ہر ایک عناصر کو اس کی اہمیت کے لحاظ سے ویٹیج دیا جاتا ہے۔ یہ دو طرح کے ہیں۔ موضوع اجتماعی اشاریہ، اس کو معلوم کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ حسب ذیل ہے۔ مطلب یہ لاسپیرس میتھڈ اس کا فارمولہ ہے اور اس کا موجودہ سال اور P1 مطلب سگما P1 Q، مطلب یہ پورے مطلب معلوم کرنے کے اعداد و شمار معلوم کرنے کے فشر۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کل پھر دوسرا اسی سے ریلیٹڈ پڑھاؤں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔